السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سیف الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بائی سیف۔ آج میں قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے قرآن میں وہ باتیں لکھی ہیں جو کئی سو سال کی محنت کے بعد پتہ چلی ہیں۔ کیا قرآن میں یہ باتیں سچ ہیں کہ جھوٹ؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں 3 پارٹس کا ذکر کروں گا: کوسمولوجی، بایولوجی اینڈ جیولوجی۔ فرسٹ، کوسمولوجی پارٹ 1، بگ بینگ تھیوری۔ 100 سال پہلے دنیا کے بہترین سائنسی ذہنوں کا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے۔ چونکہ یہ ہمیشہ موجود تھی اس لیے اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی۔ آئنسٹائن نے یہ سب بدل کر رکھ دیا۔ اس کے فیلڈ ایکویشن نے تجویز کیا کہ کائنات ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ میتھمیٹیشین اور بیلجیم کے پادری جارج لیمیٹن نے محسوس کیا کہ یہ کہیں سے شروع ہونی چاہیے۔ یہ خیال بگ بینگ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ کائنات کی ابتدا کو سمجھنے کی بنیاد تھی۔ تاہم جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بگ بینگ کو مکمل ٹھیک بیان کیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ آیت میں مزید کہا گیا ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ اب ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ جب ناسا ایسے سیاروں کی تلاش کرتا ہے جہاں زندگی ممکن ہو تو وہ سب سے پہلے پانی کی تلاش کرتا ہے۔ پارٹ 2، آئنسٹائن کی ایکویشن ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس انکشاف نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کائنات بگ بینگ سے اخذ ہوئی اور تب سے یہ سست ہو رہی ہے، لیکن وہ غلط تھے۔ کائنات کی توسیع تیز ہو رہی ہے۔ یہ پراسرار جس کو ہم تاریکی توانائی کہتے ہیں، تقریباً 5 بلین سال پہلے اس پراسرار اینٹی گریوٹی نے کائنات کو ایک بار پھر باہر کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ قرآن پاک نے اس کی مکمل وضاحت کی ہے، ترجمہ: اور ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا ہے اور ہم اسے در حقیقت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حیران کن آیت ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کائنات پھیل چکی ہے، بلکہ ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ پارٹ 3، دی اینڈ آف یونیورس۔ قرآن ہمیں صرف ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا جو پہلے ہی دریافت ہو چکی ہیں، بلکہ یہ ہمیں سائنسی مظاہر کے بارے میں بتاتا ہے جو آج بھی زیر بحث ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی یا پھر خود ہی ٹوٹ جائے گی؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: یاد رکھو وہ دن جب ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے لکھنے والے کے تومار لپیٹتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق شروع کی تھی، اسی طرح ہم اسے دہرائیں گے۔ ایک وعدہ جو ہم پر لازم ہے، ہم اسے ضرور انجام دیں گے۔ قرآن کی یہ واضح وضاحت کائنات کے بلیک ہول میں گرنے کی تصویر پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات ختم ہو کر ایک نئی کائنات وجود میں آئے گی۔ پارٹ 4، ایکسٹرا ٹیریسٹرائل لائف۔ اس کے بعد ہم باہر کی زندگی کی طرف آتے ہیں، یعنی ایلینز۔ 1960 میں فرینک ڈارک نے ایکسٹرا ٹیریسٹرائل انٹیلیجنس کی تلاش میں پہلا جدید سٹی ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن ایلینز کا کچھ بھی نہیں پتہ چلا۔ At the present time, there are less than 100 scientists in the world working on searching for extraterrestrial intelligence signals. And that is a small number to deal with the large amount of searching that's required. We need to train more researchers, put more telescopes into operation, and expect that the search is going to take many years. Fortunately, SETI Institute has had a long history of training people to do SETI searches. Special skills are required. They're available here. اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہے اور ان تمام جانداروں کا جو اس نے دونوں میں پھیلایا ہے، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس آیت میں قرآن ان جانداروں کے بارے میں بات کرتا ہے جو خلا میں رہتے ہیں، آسمان اور جو زمین پر حرکت کرتے ہیں۔ آیت میں یہ بیان ہے، انسان ایک دن ان مخلوقات سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کرے گا۔ دوسری آیت میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ وہی حاصل کرتے ہیں جیسا کہ ہم کرتے ہیں۔ اس دور کا انسان نہ صرف دور سے سیاروں پر اجنبیوں کے وجود کا تصور کر سکتا ہے، بلکہ ان سے مستقبل میں رابطے کا بھی سوچ سکتا ہے۔ امید ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جب ہم ایلین سے باتیں کریں گے۔ نمبر 2، بایولوجی پارٹ 1، ایمبرائیولوجی۔ 7ویں صدی میں طب کی بیشتر شاخوں کی طرح ایمبرائیولوجی بھی ابتدائی دور میں تھی۔ اس وقت کا سب سے جدید ایمبرائیولوجی کا علم یونانی ڈاکٹر گلین کا تھا، جو بیبی پروڈکشن کے بارے میں غلط تصورات رکھتے تھے۔ اس کے برعکس قرآنی بیان ہمارے جدید مشاہدات سے زیادہ درست اور تصدیق شدہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ کی طرح ایک محفوظ ذخیرہ میں رکھ دیا، پھر ہم نے نطفہ کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ایک بے شکل گانٹھ بنا دیا، پھر ہم نے اس بے شکل گانٹھ سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے دوسری تخلیق میں تیار کیا۔ تو بابرکت ہے اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کس طرح عناصر کے مرکز
حرکت سے تصور پیدا ہوتا ہے, کس طرح ایمبرایولوجی کا پروسیس شروع ہوتا ہے اور کس طرح ختم ہوتا ہے. آخر میں یہ جسم کے جسمانی فریم ورک کے اندر روح کی پیدائش کو بیان کرتا ہے. نمبر 3, جیولوجی. پارٹ 1. پہاڑ زمین کے مناظر کی عظیم ترین خصوصیات میں سے ہیں. ان کی سطح کے نیچے جو کچھ ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی ایجاد تک ایک ناقابل تسخیر راز رہا. تاہم قرآن نے 1000 سال پہلے ہمیں اس بارے میں رہنمائی فراہم کی تھی. قرآن پاک میں ارشاد ترجمہ کہ ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو مہ نہیں بنایا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہے ترجمہ آپ جو پہاڑ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساکن ہے جبکہ وہ بادلوں کے تیرنے کی طرح مسلسل تیر رہے ہیں. یہ اللہ کا کام ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط اور مضبوط بنایا. یہاں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ دکھائی دینے والے پہاڑ ساکن ہوتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح تیرتے ہیں. صرف 2 طریقے ہیں جن میں یہ سچ ہو سکتا ہے, یا تو پوری زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے پہاڑ خلا میں تیرتے ہیں, یا پہاڑی سلسلے کسی نہ کسی طرح زمین کے اوپر تیر رہے ہیں. حیرت انگیز طور پر دونوں سچے ہیں. زمین واقعی گھوم رہی ہے, نہ صرف یہ بلکہ پہاڑی سلسلے زمین کی پرت کے اوپر تیرتے ہیں. نمبر 2, سائنسدانوں نے موجودہ دور میں یہ پتہ لگایا ہے کہ پہاڑ کس طرح زلزلے کو روکتے ہیں, اور یہ بات قرآن مجید نے ہمیں کئی سال پہلے بتا دی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے ترجمہ اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے ہیں تاکہ یہ تمہیں لے کر نہ لرزیں. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں سائنسدانوں نے یہ کھوج کیا ہے کہ پہاڑ اس زمین پر کیوں ہے, لیکن قرآن مجید نے ہمیں یہ بات کئی سو سال پہلے بتا دی, اور اس زمانے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف سچ ہے. پارٹ 3, ٹیکٹونک پلیٹس. جدید دور کی سب سے بڑی سائنسی انقلابات میں سے ایک یہ دریافت تھا کہ زمین کے بر اعظم فکس نہیں ہے. خود قرآن اس موضوع پر روشنی ڈالتا ہے ترجمہ اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوبصورت نسلیں اگائی ہیں. موجودہ دور کے سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا کہ زمین پر موجود بر اعظم ایک جگہ پر نہیں بلکہ حرکت کر رہے ہیں, اور قرآن نے اس بات کو کئی سو سال پہلے بتا دیا ہے. ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے اور سچ کو کوئی بدل نہیں سکتا. ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے اور سچ کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے, کسی انسان کا نہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو پریس دا لائک بٹن, اور ہاں ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.